میرا نام غزالہ یاسین چدر اور اسسٹنٹ کمشنر ملکوال اینڈ 14 اگست کے حوالے سے جیسا کہ پورے ملک میں بڑے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح ملکوال میں بھی لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے۔ اور 14 اگست جو ہے یہ مارکہ حق کی فتح کا جشن بھی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کا ایک تھیم رکھا ہے کہ حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک۔ تو اس تحفظ آزادی کو منانے کی خاطر ملکوال کا ہر فرد جو ہے وہ پرجوش ہے، اور ہماری انتظامیہ جو ہے اس میں پیش ہے۔ اس میں ہم نے ملٹیپل پروگرامز آرگنائز کیے ہیں، جس میں اسکولز میں اور ہمارے تمام ادارے جو تحصیل لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ سب ادارے متحرک ہیں، اور سب جو ہیں وہ اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں ابھی جو ریسنٹ فتح ہے اس سے ہمکنار کروایا، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرا پیغام یہی ہے کہ ہماری سیفٹی اور ہمارا تحفظ جو ہے وہ ہمارے ملک کی یونٹی میں ہے۔ ہمارے جو بھی انٹرسٹ ہوں، سیاسی، سماجی، جو بھی، ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں متحد ہو کے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور اس آزادی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے جو ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملی۔ میرا نام مزمل محمود، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ملکوال، اور اس سال 78واں یوم آزادی ہم انتہائی جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات ہیں اس سلسلے میں، اور اس سلسلے میں ہم نے شہر میں آتش بازی کا پروگرام بھی رکھا ہوا ہے رات 13 اگست رات کو 12 بجے، اور ہم نے سرکاری عمارات پر بھی، بلڈنگز پر بھی، جتنی بھی اہم عمارات ہیں وہاں پر ہم نے لائٹنگ بھی بہترین اس کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اور خصوصی طور پہ اس مرتبہ جو ہے مارکہ حق جو پاکستان نے دشمن پہ فتح حاصل کی ہے، اس سلسلے میں بھی خصوصی طور پہ ہم تقریبات جو ہیں نا ہم ان کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو 14 اگست والے دن یہاں پہ میونسپل کمیٹی میں ہمارے جشن آزادی کا پروگرام ہے، پرچم کشائی ہے۔ تمام اہلیان ملکوال جو ہے وہ اس میں شرکت کریں، اور اپنا اپنا جو ذمہ داری ہے اس ملک کے لیے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے، تاکہ ہم سب اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا نام عمیر جاوید چٹھا ہے اور میں SHO ملکوال ہوں۔ تمام اہلیان ملکوال کو جشن آزادی مبارک ہو۔ جشن آزادی کے سلسلے میں میری عوام کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو سنیں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے دریاؤں اور نہروں میں نہانے پہ سخت پابندی ہے، اس پہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ جو بھی بندہ دریا یا نہر میں نہائے گا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایریل فائرنگ یا موٹر سائیکل کی سائلنسر اتار کے موٹر سائیکل کو بھگانا، اس کی بھی سخت ممانعت ہے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اور جشن آزادی کو اچھے طریقے سے بنائیں۔ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جشن آزادی پہ ایک عہد کریں کہ آپ لوگ منشیات سے خود کو دور رکھیں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام ذیشان حیدر ہے، تو میں ٹریفک کنٹرول ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں ملکوال۔ تو 14 اگست کے حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو موٹر بائک چلانے کے لیے نہ دیں، اور نہ ہی کوئی ایسا ون ویلنگ کرے اور غیر قانونی کام کرے۔ جو کرے گا اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا، تاکہ دوسرے لوگوں کی جانیں بھی محفوظ رہیں۔ 14 اگست کی خوشیوں میں شامل ہیں خود، اور اپنی طرف سے جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ میں محمد وسیم STO ملکوال آپ سب سے مخاطب ہوں 14 اگست کے حوالے سے کہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن، ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے خوشی منائیں، اور خاص طور پہ اپنے آس پاس کا بھی خیال رکھیں، اپنے ملک پاکستان کا خاص خیال رکھیں۔ میں ایز STO اپنی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ود ٹیم کہ آپ کو کسی بھی طرح سے بجلی کی کوئی پریشانی نہ بنے،
اور بلا تعطل آپ کو بجلی فراہم کی جائے. اس کے لیے ہمارے جتنا بھی لائن اسٹاف ہے ان سب کے آرڈرس کرتی ہیں کہ آپ کو کبھی بھی مسئلہ بنے اگر کوئی لائن کمپلینٹ ہے کسی بھی حوالے سے ہے تو ہماری ٹیم انشاءاللہ ورکنگ کرے. میں پروفیسر محمد احمد شاہ پرنسپل گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ملک وال عرض کر رہا ہوں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 14 اگست جشن آزادی ہمارے لیے انتہائی اہم دن ہے اور کائنات ارضی کے اندر 2 ہی بڑی ہجرتیں ہوئی تھیں، ایک ہجرت مدینہ اور ایک ہجرت پاکستان. تو پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے وجود کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اس کو آگے لے جانے کے لیے اگر ہم صرف ایک نقطے کے اوپر توجہ رکھیں تو ہمارا ملک پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور وہ ہے قربانی. کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر صرف اور صرف پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اہمیت دیتے ہوئے اس کے لیے ہم قربانیاں دیں. اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کا محافظ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. پرنسپل ظفر نجمی پنجاب کالج ملک وال کیمپس سے مخاطب ہوں. تمام اہلیان پاکستان کو 14 اگست کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور اس کے ساتھ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ہیروز کا جنہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک بنا کے دیا ہے، اور اللہ پاک کا ہزاروں شکر ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں بہت اچھی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اور تمام طلبہ سے ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب مل کر ایک پرچم کے نیچے ایک پازیٹیو کردار ادا کریں اور ہمیشہ ہمیشہ اس پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کریں اور خود سٹرگل کریں. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. میں غلام نبی پرنسپل کپس کالج ملک وال آپ سے مخاطب ہوں. 14 اگست کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جو ہمیں اس بات کی یاد دلواتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی زیادہ قربانیاں پیش کی تھیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صرف جشن کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے ایک تجدید عہد کے دن کے طور پر منائیں، اور ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے، اعلیٰ تعلیم کے ذریعے عوام الناس کی خدمت کے ذریعے سے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے. میری طرف سے تمام اہلیان پاکستان کو جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. میں محمد بلال یوسف، ڈائریکٹر دی ایجوکیٹرز ملک وال کیمپس. آزادی کے سلسلے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو مناتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نعمت بہت قربانیوں کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دی، اور اس کا ہمیں خصوصی طور پہ ادراک ہونا چاہیے. اور اسکول پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو اس کی ویلیو، اس کا احساس ہمیں لازمی دلوانا چاہیے. اور آج کے تناظر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس دن کو ایز اے تجدید عہد لینا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی ہم نے جو سال گزر چکا، پچھلے 14 اگست سے لے کے آج کے 14 اگست تک، کہ جی ہم نے کیا ملک کے لیے بہتر کیا اور آئندہ کیا ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہمیں انفرادی طور پہ اپنے کردار کو سمجھنا ہوگا کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس تناظر میں ہمیں انفرادی طور پہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں، کیا اس میں ہم انفرادی طور پہ امپرومنٹ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اس دن کو ہمیں اسپیشلی رک کے سوچنا ہوگا کہ جی گزشتہ سال میں ہم نے کیا کیا اور آئندہ میں کیا کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. میرا نام مظفر اقبال ایڈوکیٹ، سابقہ صدر بار ایسوسیشن ملک وال ہے. میں اپنے طور پر لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنے میں عوام کی خدمت جو ہے بھرپور طریقے سے کر رہا ہوں، اور مزید کوشش
کروں گا انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے تمام اہلیان وطن جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہاں امن و امان کے قیام کے لیے، تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے مثبت کردار ادا کریں، اور تاکہ ملک پاکستان جو ہے، جو اس کا مقصد تھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کی تکمیل ہو اور پاکستان اپنی ترقی کی منازل طے کرے. پاکستان پائندہ باد. میں ڈاکٹر فرخ THQ ہاسپٹل ملک وال میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں. میری طرف سے تمام اہل پاکستان کو جشن آزادی مبارک. خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. اپنی کھیلوں کی ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو شامل رکھیں اور جشن آزادی کی خوشی کے اندر ساتھ ساتھ درخت لازمی لگائیں تاکہ وہ آزاد اور خوشحال ماحول کو ثابت کر سکیں. میرا نام ڈاکٹر محمد اسلم ہے اور میں علی میڈیکل سینٹر ملک وال کا اونر ہوں. 14 اگست کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یوم آزادی ہمیں ہر سال اس لمحے کی یاد دلاتا ہے جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں اور پاک وطن دنیا کے نقشے پر ابھرا. پاکستان ہماری پہچان ہے، ہمارا فخر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شعور کی بیداری کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور نئی نسل کو آزادی کی اہمیت سے روشناس کروائیں. ہمیں وطن کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا. آپ سب کو یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. میں ہوں حکیم عبدالرحمن، نوید صحت دواخانہ اسلام پورہ موڑ سے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. میں قائد اعظم اور تحریک آزادی کے تمام رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کاوشوں سے ہمیں جو ہے وہ آزاد ملک ملا ہے اور ہم اس میں آزادی کی جو ہے وہ سانسیں جی رہے ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. میں کامران امن، سوشل انفلوئنسر، ہیلتھ اینڈ پبلشنگ ڈپارٹمنٹ کلیان پور. آج 14 اگست کو قوم کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو 14 اگست یعنی آزادی کے حوالے سے نہ صرف پاکستان اور آزادی کی اہمیت کے بارے میں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے بلکہ ان کی بہتر تعلیم و تربیت کا اہتمام کر کے انہیں پاکستان کا روشن مستقبل بھی بنانا چاہیے. پاکستان زندہ باد.